بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دیکھیں، یہ جو پانی کا اچھال ہے یہ تو ممکن ہے اور یہ اسی کی طرف جا رہا ہے معاملہ، اور آپ نے بالکل درست یاد کروایا کہ یہ ذکر ہوا تھا پہلے ماضی میں کہ پانی اچھلے گا، بے شک بمب اچھالے، بے شک اس کو زلزلہ اچھالے یا کوئی زمین کی کوئی ڈسکیں وسکیں ہلیں، پانی میں اچھال ہے۔ اور یہ اچھال کی جو نوعیت کا جو اب میں ذاتی طور پہ اسیس کر رہا ہوں، کیونکہ ہمارے بھی تو ایک چیک پوائنٹس ہوتے ہیں۔ پہلا چیک پوائنٹ تھا کہ جب ہم ذاتی طور پہ سمجھ رہے تھے کہ اس کو دیکھا جائے گا سیٹرن راہو کنجنکشن کی صورت میں، جب یہ وہ 6 گڑی یوگ بنا تھا پائسز میں، تو مانا یہ جا رہا تھا کہ واٹر سائن میں سیٹرن کا آنا پلس راہو کا اس کے قریب جانا، یہ ایک بوم کائنڈ آف کنڈیشن بنے گا، اور سورج گرہن اور چاند گرہن کا لگنا پلس۔ اب ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارا خیال تھا کہ یہ 18 جو راہو کیتو جب تک رہیں گے 18 مئی تک، اس وقت تک اس میں شدت رہے گی، اور پوری دنیا میں پھر آپ نے دیکھا بھی صحیح کہ ساؤتھ ایسٹرن جو بھی اپنی سائڈ تھی، ایون پوری دنیا ہی تقریباً، سیلاب بھی آئے، تیز طوفانی بارشیں، ان ایکسپیکٹڈ اولے، طوفان، جو ہو سکتا تھا، زلزلے، سب کچھ دیکھ لیا اس تھوڑے سے اس میں، بلکہ بے موسمی بارشیں بھی، بغیر موسم کے بارشیں بھی دیکھی، سب کچھ دیکھا۔ اب ہمارا یہ خیال تھا کہ کیونکہ سیٹرن تو واٹر سائن میں ہے، اور سیٹرن راہو کی کوئی کنجکشن راہو نکل آیا وہاں سے، لیکن اب راہو کہاں گیا؟ آ گیا ایکویریس سائن میں۔ ایکویریس از اے سائن آف سیٹرن اٹ سیلف، اور اس میں پھر ایری سائن بذات خود راہو مزید اس کو جیسے کہتے ہیں کہ ایک پھیلانا، ہوا کی تیزی اور شدت۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سیٹرن راہو کا کسی نہ کسی طریقے ملاپ تو اب بھی باقی رہے گا۔ تو یہ کہنا یوں چاہیے کہ اگلے 18 ماہ تک یہ زیادہ، لیکن اس میں پھر نکشترہ وائز ایک اور پروگرام کریں گے جس میں مائنر ڈیٹیلز آپ کو نکال دوں گا میں کہ یہ کون کون سے ڈیٹس پراپر نکلیں گی اس کی۔ یہ اب آپ کا سڈن پروگرام تھا۔ تو بہرحال 18 ماہ تو اس میں لگتا ہے کہ یہ جو پانی اور یہ جو ہوا کے ذریعے، ہوا بھی شامل رہے گی، ہوا کو اگنور نہ کریں۔ پانی کا بھی اچھال ہم جو اچھالتے تھے ہوا سے اچھالتے تھے، ہم کہتے تھے کہ بھائی کوئی ایئر پریشر کریٹ ہو، وہ بم کی صورت ہو یا زلزلے کی صورت، واٹ ایور، لیکن ہم ہوا کو اگنور نہیں کر سکتے۔ اور آپ کو یاد ہوگا اب جب اسلام آباد، پنڈی اور لاہور سے پہلے ہم نے کہا تھا کہ اس دفعہ ہوا کو آرام سے نہیں لینا، آپ لوگوں نے کہا تھا یا نہیں کہ بھائی موٹر سائیکلوں پہ نہ نکلیے گا، اپنے کپڑے ٹانگیے گا ٹائم سے، یہ چیزیں ساری بتائی تھی۔ اب وہ جو آپ کا کون سا میٹالوجسٹ یا جو کہہ رہا ہے جی کوئی نہیں بتا سکتا دنیا میں یہ وہ، دیکھیں علم کی کوئی حد نہیں ہے۔ اور ہماری پاکستانی قوم کا میں نے دیکھا ہے عموماً جو پرابلم ہے، ایک چیز پہ پیدائشی ذہن بنا ہوا ہے، جدی پشتی ذہن بنا ہوا ہے۔ دوسرا، جدھر پیدا ہو گئے ہیں، بس جدھر گرومنگ میٹرک تک کی تھی، بس وہ دماغ پکا ہو گیا، بس آگے کتابیں بند، قلم ٹوٹ جاتے ہیں، اوپن دماغ ہی نہیں رہتا۔ دوسرا، اب مثال کے طور پہ میں نے اگلے دن ایک دفعہ دیکھا، مجھے کسی نے کلپ بھیجا، مرزا صاحب یہ ایسٹرالوجی پہ فتویٰ دے رہے تھے، انجینئر ہے نا، تو وہ فتویٰ دے رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ اس میں ایسا علم جس میں حصے انوالو نہ ہو۔ اللہ کے بندے، تو نے ایسٹرالوجی کا کورس کر ادھر آ کے دیکھ بھی اس میں کتنی حصے انوالو ہوتی ہیں، ایک نہیں مطلب 5 نہیں، اس میں تو 6 انوالو ہوتی ہیں، چھٹی حص بھی شامل ہوتی ہے، انٹویشن بھی شامل ہوتی ہے، 5 علیحدہ، اور فارمولے پھر میں ایسے ایسے کراؤں کہ پتہ چل جائے بھی میتھ کے وہ جو الجبرا والے فارمولے تھے یا یہ والے فارمولے مشکل ہیں، ڈگریز اور ان کے اندر ان کی تقسیمیں، مطلب سمجھ آ جائے گی۔ آپ ایک کام کی طرف گئے ہی نہیں، آپ نے ایک گلی دیکھی نہیں، آپ نے اس پہ فتویٰ کیسے دے سکتے؟ اسی طریقے سے پاکستان کے یہ جو میٹالوجسٹ جو یا جو بھی کہیں، ان کا پتہ نہیں کیا نام ہوگا، ایک علم دنیا میں موجود ہے اور یہ بھی ڈیٹا سائنس ہے، میٹرولوجی۔ مجھے تو وہ میٹرولوجسٹ سے ڈرماٹولوجسٹ اور یہ سارے ایک ہی جیسے نام ہے نا، تو مکس ہو رہے ہیں، ڈرٹ تو دونوں میں ہی شامل ہو گئی نا۔ اچھا، بہرحال وہ نالج ہمارا جو ایسٹرالوجی کا بھی ہے، یہ کوئی الہامی نہیں ہے بھائی، اس میں ماضی کا ڈیٹا کلیکشن ہے، بیسیکلی یہ بھی ڈیٹا سائنس ہے۔ جتنا اچھا ڈیٹا اتنی اچھی آپ فور کاسٹ دے سکتے ہیں، سمپل از دیٹ۔ جتنا زیادہ ڈیٹا ایویلویٹ کر لیں، میں نے کیونکہ بہت زیادہ ڈیٹا ایویلویٹ کیا، اس لیے میں یہ پریڈکٹ کرنے میں کامیاب ہوا کہ ہواؤں کا خیال رکھنا اس دفعہ، ورنہ کوئی نہیں بتانے والا تھا کہ ہوا کا بھی خیال رکھنا اس دفعہ، عام آندھی نہیں آئے گی۔ اور آپ نے پھر دیکھا بورڈ کیسے اڑے اور کیسے تہتے ہوا سب کچھ۔ اب بھی یہ ہے کہ میرا ذاتی خیال ہے سیٹرن نے ہونا 13 جولائی کو ریٹروگریڈ کہہ لیں،
وہ اصل تباہی کا ٹائم ہے، جب وہ الٹا گھومے گا اور نیگیٹیوٹی الٹا جب گھومے گا تو آئے گا اپنے پچھلے افیکٹ ڈالے گا، راہو ادھر موجود ہوگا اپنے ہی سائن میں. تو کہا یہ جا سکتا ہے کہ یہ جو ہلکی پھلکی معاملات ہیں یہ بھی چلتے رہیں، اور اگر کوئی کسر رہ گئی تو وہ 13 جولائی سے جو آگے کا ٹائم ہے، جولائی کے بعد کیا ہوتا ہے، اگست، تقریباً اگست ستمبر بھی ڈال لیں، جولائی اگست 13 جولائی سے بھی آگے معاملات خطرناک ہوں گے قدرتی حوالے سے لے کے. تو اس لیے ایزی نہیں کیا جا سکتا. اب آ جائیں کہ احتیاطی تدابیر کیا ہیں. دیکھیں یہ جو ہائی ٹیٹ گھر ہیں اسلام اس کو بالکل نہیں کرتا. اب مزے کی بات یہ ہے کہ اسلام کی اب ہماری جو آئیڈیالوجی ہے وہ تو صرف ثواب یا مسلح تک ہے. مطلب ہم نے مذہب کو اتنا سا لیا ہے کہ جی جنت میں کوئی سبحان اللہ سے گھوڑا لگ جائے، وہ درخت لگ جائے، اس کے نیچے گھوڑا بھاگتا رہے اور جنت مل جائے اور حوریں مل جائیں اور اتنے لاکھ ان کا ثواب مل جائے، اتنے ہزار سال کی عبادت کا ثواب مل جائے، بس ادھر سے رہبانیت، ادھر سے مسلح، ادھر سے بس. باقی جو پریکٹیکلٹی تھی اسلام کی وہ کیونکہ ہم نے اڈاپٹ نہیں کی، جس کی وجہ سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ مسلمان اس ٹائم کا بہترین ذلیل ہو رہا ہے، کیونکہ اس نے ڈیوائن گائیڈ لائنز کو فالو نہیں کیا. اب اسلام تو کہتا ہے 8 ہاتھ سے اوپر، 8 ہاتھ سے اوپر چھاتی نہیں ہونی چاہیے، 8 ہاتھ سے اوپر چھاتی نہیں ہونی، شیاطین رہتے ہیں. پہلا اسلامک کنسٹرکشن. دوسرا ایک روایت موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا بلند گھر دیکھ کے منہ دوسری طرف فرما دیا اور غصے کا اظہار فرمایا بلند گھر دیکھ کے. اب ہمارے تو اللہ کے نام پہ، اللہ کے گھر کے نام پہ اتنی بلند و بالا بلڈنگیں بن رہی ہیں، کعبہ اتنا چھپ گیا، ارد گرد آسمان کو چھو رہی ہیں. تو اب بات یہ ہے کہ یہاں کیا رونا روئیں. اسلام نے تو سب بتایا تھا انسان کو حفاظت کا. اب بتائیں نا 8 فٹ کی چھت ہو تو زلزلہ آگے کتنا کیا کرے گا، مڈ اور نکڑ بھی اچھے خاصے اسٹرینتھن رہیں گے اس کے. جب آپ یہ تو 11 12 12 سے لے کے یہ تو بلڈنگوں کے معاملات ہیں. بہرحال سورت الرعد کی کثرت کریں، ڈیلی پڑھیں سورت الرعد، اور لا حول ولا قوت کی تسبیح کرتے رہیں. زندگی دیکھیں ویسے بھی اب آگے آپ لوگوں نے کتنا دنیا میں بھاگ کے دیکھ لیا، کتنی دنیا ہاتھ آئی ہے. ایمانداری سے بتائیں کیا مل گیا؟ کچھ بھی ہاتھ نہ آیا. جو سوچتے تھے، جو سیلری پیکج سوچتے تھے وہ مل جاتا ہے، اس کے بعد پتہ چلتا ہے سیلری چھوٹی ہو گئی، اس میں پھر گزارا نہیں ہو رہا، پھر بڑھ جاتی ہے، پھر اور اب بھاگے چلے جا رہے ہیں. خواہشات، بل، موبائل، کبھی سوچا تھا موبائل کا اتنا 2 2 3 3 ہزار بجلی کا بل آیا کرتا جتنا موبائل کا بھر رہے ہیں ہم. ابھی تو اس سے بھی زیادہ سوچے. انٹرنیٹ کے مادے میں 10,000 مہینہ لو، پوری گھر کا راشن ہوتا تھا اتنے کا. تو ایک انڈسٹری آپ کے کہیں دور بیٹھی آپ سے کتنا کچھ لے رہی ہے آپ کی زندگیوں سے. تو اس کو سمجھیں کہ آپ لوگوں کی، ہم لوگوں کی لائفز کو اب اس وقت ڈیوائن کنیکٹیوٹی کی اشد ضرورت ہے، اور اس میں قربانی بہترین موقع ہے ڈیوائن کنیکٹیوٹی کا. اس میں جو لوگ کر چکے ہیں یا کرنے والے ہیں یا دیکھ رہے ہیں، میرے حساب سے جو اس کو سنبھال ہے، اس کی سنبھال ہے، جو دیکھ ریکھ ہے، اس کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تقویٰ میں اٹھاتا ہوں، گوشت خون نہیں پہنچتا. ایک تو اس کو زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کو کرنا چاہیے. صرف قربانی اسی موقع پہ نہیں، ہر مہینے ہی کریں. قربانیاں جتنی کر سکتے ہیں کریں. اس کو اتنا عام کر دیں کہ یہ بلائیں ٹالتی ہے. تو ایک تو ناگہانی آپ صاحب استطاعت ہیں تو کوشش کریں کہ کوئی نہ کوئی صدقہ دیتے رہیں، مرغی کرتے رہیں. کئی بلکہ جیوش کلپ لگائیں، ابھی تک یہودی سر سے زندہ مرغی وار کے پھینک رہے ہیں ابھی تک. اب آپ بڑا آکورڈ محسوس کریں گے زندہ مرغی سر سے گھمانا. ابھی کوئی سرچ کریں جیوش ویڈیو چکن اور یا صدقہ یا کچھ بھی اس طرح سے کوئی سرچ مارے، کوئی آ جائے گی، میرے نظر سے ایک دفعہ گزری ہوئی ہے. تو بہرحال یہودی ابھی بھی مرغیوں کو سر سے وار رہے ہیں. اور بلکہ مرغی سے مجھے یاد آیا، اس پہ بھی کسی دن بات کریں گے، عمران خان کو بھی مرغی لے ڈوبی، یہ اگلے دن راز کھلا ہے. ہاں جی سر جی، آپ لوگوں کو یاد ہے ہم ایکو ماڈل کی بات کر رہے تھے، وہ پتہ یہ چلا کہ جو انٹرنیشنل وہ ہے نا اسٹیبلشمنٹ، وہ تو بھائی صاحب اس کو برداشت نہیں کرتی، ایکو ماڈل کو الاؤ ہی نہیں ہے کہ آپ اپنی اکانومی کے اس نیٹ سے نکل جائیں، ہماری گلوبل ولیج سے نکل جائیں، ایف اے ٹی ایف سے نکل جائیں، یہ کاغذ اور نوٹ سے نکل جائیں، آزاد ہو جائیں. عمران خان کو انہوں نے بھانپ لیا مرغی کی بات سے، کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ جو مرغی رکھوا رہا ہو وہ ایک آئیڈیا پھینک رہا تھا عوام میں کہ مرغی میں خود کفیل ہو جاؤ، انڈے میں خود کفیل ہو جاؤ مرغی رکھ کے. ٹرمپ نے انڈے کی بات کی تھی آگے اپنے الیکشن کمپینز میں، اور اس میں مرغی کی بات نہیں کی. عمران خان کو مرغی مرا گئی
کیونکہ اس نے وہ تھیم ان کو میسج چلا گیا کہ یہ بندہ کسی اور کہانی کسی اور دنیا کا مسافر ہو گیا، یہ اب حقیقی آزادی اور ساتھ مرغی، یہ تو پکا آزاد کرا دے گا. کیوں؟ کیونکہ مرغی کے بعد لاجیکلی ہر بندے نے سوچنا تھا بھی مرغی میں نے رکھ لی، انڈے میں مزہ آ گیا تو بکری بھی رکھ لوں، دودھ بھی لے لوں، پھر گوشت بھی کر لوں، پورا ہو گیا. پھر انہوں نے اور دو کیاریاں بھی سوچنی تھی کہ چلو اب دھنیا پودینہ اور یہ جو لہسن وسن ہے اس سے بھی جان چھڑاؤ. پھر پتہ چلنا تھا گندم بھی. سمجھ رہے ہیں؟ تو عمران خان کی یہ مجھے پرسوں میرے پہ عقدہ کھلا جب مجھے یہ ریزسٹنس کا پتہ چلا اس ایکو ماڈل پہ، اور یہ ساری کہ یہ تو اب ہمیں کرنا بھی ہے، ملیشیا بھی بلکہ جانا ہے اس کے لیے. دعا کریں کامیاب میٹنگ ہو جائے. تو بہرحال اس کے بعد اس کو ہم نے چھپا دینا ہے اور اس کے بارے میں ہم نے بات ہی نہیں کرنی کبھی. اس کے بارے میں ہم اس کا نام کچھ اور کر کے اس کو چلائیں گے کہ آپس میں کمیٹی پالو کائنڈ آف یا کچھ اور اس طرح کا. بہرحال عمران خان کو مرغی لے ڈوبی، یہ پکی بات ہے. ایک مرغی لے ڈوبی تھی، اور روحانی دنیا کی خبر بتا دوں، چلو اگلے دن کوئی آئی ہیں خبریں، آپ تھے نہیں، آپ بیزی تھے، بلکہ آپ کو اتنا شدید صدمے سے گزرنا پڑا. ہم اپنے ناظرین کو بھی بتاتے چلیں کہ رضوان صاحب کی جو دادی جان ہے وہ انتقال کر گئی ہیں، اور ان کے لیے بلکہ سب جو ہے دعا بھی فرما دیں. اور دعا میں یہ سورۃ فاتحہ نہ پڑھیے گا، یہ مردے زندہ کرنے کے لیے ہے. یہ بھی پتہ نہیں کس نے پڑھائی ہے. کل شریف پڑھ سکتے ہیں 3 دفعہ، انا انزلنا پڑھیں، سورۃ قدر کی کثرت کر سکتے ہیں، وہ پڑھ کے پیش کریں. یہ جو سورۃ فاتحہ ہے نا، یہ شفا کے لیے، یہ زندہ کرنے کے لیے. اس کے متعلق ہے کہ اگر یہ کسی مردے پہ پڑھو اور زندہ ہو جائے نا تو حیرت نہیں کرنی. تو یہ آپ لوگ جو ہے نا سورۃ فاتحہ کو جو پڑھتے ہیں، یہ شفا کے لیے، یہ مرنے کے لیے نہیں ہے. اس کو کریکٹ کر لیں پلیز. تو اللہ تعالیٰ جی آپ کی دادی جان کے درجات بلند کرے، اور آپ کا کیونکہ لاڈلے تھے تو ظاہری بات ہے ایک اٹیچمنٹ ہے، ایک بڑا لاس ہے. ٹائم تو لگے گا، بہت شکریہ، جزاک اللہ. تو اس کو ٹائم تو لگے گا ہیل ہوتے. بہرحال اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. اور باقی یہ ہے کہ یہ جو مرغی ہے نا، عمران خان کو ایک مرغی لے ڈوبی، اور روحانی دنیا یہ کہہ رہی تھی کہ یہ جو کوئٹہ نہیں گیا تھا نا، وہ جب لاشیں رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے، بس ایویں ہی. آپ کو پتا ہے کہ اس دنیا کے پیمانے اور ہیں، سختیاں اور ہیں، معاملات اور ہیں. بس وہ کہتے ادھر سے اکھڑ گئے تھے معاملات جو ہیں. کوئٹہ سے لاشیں پڑی رہی تھی اور عمران خان نہ گیا. بعد میں گیا، اپنی جیسے بھی فتویٰ شتوا لیا. وہ تو تیزی کسی قریبی اہل تشیع میں سے کسی نے کرائی ہوگی کہ بھئی فتویٰ دے کے ان کی لاشیں تو اندر کراؤ. میں تمہیں ٹیکنیک بتاتا ہوں، کیونکہ شیعہ باؤنڈ ہوتے ہیں فتوے کے، اور اگر ان کے جس کی تقلید میں ان کا فتویٰ آ جائے تو وہ پھر ظاہری بات ہے نہیں رکھ سکتے. خیر لاش کی بے حرمتی بھی مانی جاتی ہے، جلدی امانت ہے وہ. اب آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کو جلدی دینا وہ سب کی ہو جاتی ہے. اچھا مزے کی بات ہے کہ مر کے وہ سب کا ہو جاتا ہے. پہلے وہ آپ کا میرا بھائی یا آنٹی یا انکل یا رشتہ دار یا کزن ہوتا ہے، لیکن جیسی فوت ہوا نہیں، اب وہ سب کی پراپرٹی ہو گیا، مسلمانوں کا مشترکہ ہو گیا. بالکل تو صحیح. خیر میکنیزم سے عمران خان کے بہرحال یہ 2 باتیں تو جو ہے نا، ایک مرغی اور ایک کوئٹہ کی لاشیں، یہ 2 چیزیں. کراچی والے معاملے پہ آتے ہیں کہ وہ جو یہ مسلسل جھٹکے زلزلے کے، دیکھیں ایک رات میں 13 دفعہ جو ہے نا وہ زلزلے کے جھٹکے آ رہے ہیں. تو کیا اگلا سینیریو کیا بن سکتا ہے؟ یہ کریٹیکل ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب تک ہمارے تو سر پہ پڑے گی نہیں، ہم کیا کریں؟ جو اب میں کیا کہوں، اب چلے مجھے بتائیں کہ میں پڑھنے کے لیے تو بتا سکتا ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ کا حکموں میں سے ہیں چیزیں، سورۃ الرعد کا حکم ہے قدرتی آفات میں. اچھا اسی طریقے سے نماز آیات کا حکم ہے قدرتی، جیسے سورج گرہن چاند گرہن ہو گیا، یا کوئی قدرتی آفات پہ بھی یہ پڑھنی ہوتی ہے نماز آیات بھی، 5 رکوع کے ساتھ 2 رکعات جو ہے. اچھا اس کے بعد یہ لاہور کی تسبیح جو ہے یہ بھی بڑی امپورٹنٹ مانی جاتی ہے اس میں. اب یہ 3 چیزیں تو ہوگی. اب آپ اس بندے کا بتائیں جو کراچی کے کسی ٹاپ فلور میں رہ رہا ہے، میں اس کو کیا کہوں، کدھر جا بھائی، سمجھ دیں. اب اس میں اللہ تعالیٰ سے کفایت مانگی جا سکتی ہے، اس سے حفاظت کے. اس دن وہ پڑھتا رہتا ہے تو اس دن اتفاقاً جس ٹائم یہ ہونا تھا وہ کوئی سودا لینے باہر گیا ہوا تھا، مثال دے رہا ہوں. تو سبب یوں بنتے ہیں پھر. تو وہ تو اب مجھے لگتا ہے کہ سب کو ہی اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا چاہیے. یہ دنیا کی دوڑیں جو ہیں یہ تو اب سب کی لگنے والی ہیں. تو کراچی خطرے میں ہے، کراچی مسلسل خطرے میں ہے، کراچی رہے گا. 13 کے بعد مزید اضافہ ہو سکتا ہے. 13 جولائی سے اگست کے درمیان ایک علیحدہ فیز آ رہا ہے. اچھا چلو ابھی میں نے کیونکہ ڈیٹیں رکی ہوئی تھی، آپ بھی نہیں تھے اور ڈیٹیں بھی رکی ہوئی تھی. 7 کے بعد کا جو فریم ہے نا، اس میں ہونا معاملات سارے ڈیفرنٹ. 7 سے 13 جولائی تک. 13 جولائی کے بعد جو اگست تک کا فیز ہے وہ ایک ٹاپ گیئر ہے.
قدرتی آفات کا بھی اور آپ کی جنگوں کو لے کے بھی. ٹھیک ہو گیا اسامہ صاحب. اب ذرا آپ کا جو اسٹرالوجی کورس جو شروع ہوا ہے نا وہ ذرا ناظرین کو بتا دیں کیسے جوائن کرنا ہے, کیا اس کا پروسیجر ہے اور کیا کس طرح وہ کورس ہوگا. جی اسٹرالوجی کورس میں ایک تو سب سے زیادہ جو ابھی تک لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہے, میسیجز آ رہے ہیں, وہ یہ ہے کہ جی ہم کیسے کریں گے. بھائی صاحب صرف 2 دن اسپیئر کرنے ہیں, 2 دن 2 گھنٹے ہر ہفتے میں, اور ہفتے کا دن آپ کی مرضی کے مطابق سیٹ کیا جائے گا بیچ وائز, کیونکہ کوئی ویکینڈ پہ جابز نہیں ہوں گی کہیں, کیونکہ اوورسیز ہے موسٹلی. پاکستان والے تو ایڈجسٹ کریں گے ٹائم کو, اوورسیز کا میٹر ہے. آسٹریلیا کا بیچ مشکل ہے, اور اب سب سے اچھا کینیڈا امریکہ تو ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں, کیونکہ ان کا سیدھا ہی 15 گھنٹے کا فرق ہے, یا 9 گھنٹے سوری, وہ اگلے دن ہم نے بھی الٹا حساب لگایا تھا. بہرحال تو اب اس میں یہ ہے کہ 9 to 11 بیچ ابھی جو کرنٹ شروع ہوا, اور ایک 5 to 7, اور ہفتے کا کوئی بھی اپنی مرضی کے 2 دن چن لیں. ایون آگے یہ بھی آسانی ہو جائے گی, کیونکہ سب پروفیشنل لوگ ہیں, کوئی اس میں بچہ تو ہے نہیں کہ اسکول جاتا بچے نے کورس کرنا. یہ سارے اپنی اپنی لائف میں پروفیشنل لوگ ہیں, اور وہ اس میں ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. ایون کہ ہم اناؤنس کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی کلاس مس ہوئی ہوئی ہے تو یہ جو مس کلاس ہے وہ پوری کرے, کیونکہ ہمارا تو مقصد ہے ان کو. وہ جوائن کیسے کریں گے, داخلہ ایڈمیشن کیسے ہوگا وہ بھی بتائیں. واٹس ایپ کر کے بتائیں کہ میری یہ 2 دن کی اویلیبلٹی ہے, اور اپنی جیسے کہتے ہیں ایڈمیشن لیں, فی پے کریں اور ایڈمیشن لیں. اور ناظرین اس یہ جو میں نیچے اسکرین کے نیچے نمبر چل رہا ہے, یہ جو نمبر اسکرین کے اوپر اسامہ صاحب کا چل رہا ہے 0305 والا, آپ اس کے اوپر واٹس ایپ کریں اور اپنے آپ کو انرول کروائیں. ایسے ہی ہے جی. ہاں جی, یہ پورا جون آپ بیچ اپنی مرضی کا جوائن کرتے چلے جائیں. مطلب آپ بتائیں کہ جی میں منگل بدھ کو اویلیبل ہوں, یہ 2 ٹائم والی سلاٹ میرے لیے کر دیں, بکنگ کرائیں, اور تاکہ وہ گروپس ٹائملی سٹارٹ کیے جائیں. عید کے بعد وہ بھرپور شروع ہو جائیں گے, اور پھر یہ چلتا ہی رہے گا سلسلہ, کیونکہ آگے میں ویسے ہی چاہتا ہوں کہ یہ دے کے ہم کسی اور طرف چلیں. میرا خیال ہے 2-3 بیچ نکل گئے تو اس دفعہ اچھے پاکستان کے اسٹرالوجرز دے جائیں گے انشاءاللہ.